السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، باب چل رہا ہے باب و غزوۃ خیبر۔ اس سلسلے میں جمعرات کے درس میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں عامر بن اقوا کی شاعری کا ذکر تھا کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے اشعار کہے تھے، تو اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آج اسی کا درس ہوگا۔ جب عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار پڑھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام الا قینا والقین سکینۃ علینا انا اذا سیح بنا ابینا وبالسیاح اولوا علینا۔ یہ اشعار پڑھے تھے جوش دلانے والے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا السائق، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ھذا السائق، یہ کون ہے اونٹوں کو ہانکنے والا؟ اصل میں لوگ سواری پر سوار ہوتے تھے اور خود ہدی پڑھتے تھے، اور اسی میں سوار بھی مگن رہتا تھا اور سواری پر بھی اس کا اچھا اثر ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا من ھذا السائق، یہ کون ہے اونٹوں کو ہانکنے والے یا جانور کو ہانکنے والے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن اقوا۔ قال یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہی میں جن کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے یا ان پر رحم کرے، اس کا مطلب یہ کہ اشارہ ہوتا تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں۔ تو قال رجل من القوم وجبت یا نبی اللہ، یہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ان کے لیے شہادت واجب ہو گئی ہے اے اللہ کے نبی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ تو یہ ھذا عمر کما فی مسلم، صحیح مسلم میں جہاں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے عامر بن اقوا کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی عمر نے کہا کہ اس کا مطلب وجبت الشہادہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ان کے لیے شہادت واجب ہو گئی۔ لو لم تعت، لو یہ امتع یمتع امتعان، اور یہ امتعتنا لولا امتعتنا بھی، اگر آپ نے ان کے ذریعے سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس جملے میں ان کی وفات ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے شہادت واجب ہے۔ تو وجبت یا نبی اللہ ہے لولا امتعتنا بھی، اگر آپ نے ان کے ذریعے سے ہم کو فائدہ نہ پہنچایا، یعنی ان کو ان کے زندہ رہنے کا اشارہ اگر آپ نے نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجبت الشہادہ یا نبی اللہ، ان کے لیے شہادت واجب ہے۔ فاتینا خیبر فحاصرناہم، تو یہ راوی کہتے ہیں، اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر آئے اور ہم نے ان کا محاصرہ کیا، حتی اصابتنا مخمصۃ شدیدہ، ہمیں تیز بھوک لگی۔ ثم ان اللہ تعالی فتح علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اس کو فتح دے دی۔ فلما امسرنا سمسا اليوم فتحت علیہم اوقدوا نیرانا کثیرا، جب لوگوں نے شام کی تو ایک دن کی شام کو جس دن فتح عطا ہوئی تھی، اوقدوا نیرانا کثیرتا، لوگوں نے بہت زیادہ آگ جلائی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ما حزین نیران، اصل میں جب جنگ ختم ہو گئی، فتح نصیب ہو گئی، تو لوگوں کو بھوک لگی تھی، تو لوگوں نے آگ جلائی، اور اس وقت تک گھریلو گدھوں کا گوشت حرام نہیں تھا۔ یہ الحمار الاہلی جس کو بولتے ہیں، ایک ہے الحمار الوحشی، نیلگائے کو عربی میں الحمار الوحشی کہا جاتا ہے، اور یہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں ان کو الحمار الاہلی کہا جاتا ہے۔ تو الحمر الانسیہ، الحمر الوحشیہ ایسا بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما حزین نیران، یہ آگ کیا ہے؟ الا یہ شیء توقدون، تم لوگ یہ آگ کس چیز پر جلا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ الا لحمن، ایک گوشت پر، مطلب گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ نے کہا الا یہ لحمن، کس چیز کا گوشت؟ تو لوگوں نے کہا کہ لحم حمر الانسیہ، یعنی گدھوں کا گوشت۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ اصل میں ایسا ہے کہ حلال و حرام کے معاملے میں شریعت نے تدریج اختیار کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ احریقوہا وکسروہا، یعنی برتن اس کو اڈیل دو، برتن کو توڑ دو۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ او نحریقہا ونغسلہا، کیا ایسا ہم نہ کریں کہ اس کو اڈیل دیں اور برتن کو دھل لیں؟ یہ احراقہ یحریقو احراقن، یہ عجیب غریب لفظ ہے عربی میں، اصل میں اراقہ ہے، اراقہ یحریقو احراقتن، اڈیلنا، گرا دینا۔ اب اراقہ میں یہ حمزہ کے بعد ہا بڑھا دیا گیا، ہو گیا احراقہ یحریقو احراقن۔ اس لیے اگر یہ لفظ کسی کو دیکھنا ہو، اس کو آدمی دیکھے گا را و قاف کے مادے میں، ہا را قاف کے مادے میں نہیں۔ تو احریقوہا اصل میں ہے اریقوہا وکسروہا۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ او نحریقہا ونغسلہا، کیا ہم اس کو دھل لیں، اس کو اڈیل دیں اور دھل دیں؟ آپ نے کہا او ذاکا، یعنی مطلب یہ کہ او ذاکا، یا وہی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، جو بات میں نے کہی ہے کہ احریقوہا وکسروہا، یہ وہی ہے۔ فلما تصاف القوم، اصل میں شروع میں کسی حرام چیز سے نفرت دلانے کے لیے آپ نے کہا کہ اس کو اڈیل دو، برتن کو توڑ دو۔ جیسے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے روک دیا تھا، لوگ جن برتنوں میں نبیذ بناتے تھے، یہ دبہ، حنطم، نقیر وغیرہ، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی۔ تو آپ نے کہا نہیں، جو حکم میں نے دیا وہی رہے گا۔ فلما تصاف القوم، جب لوگوں نے صف بندی کی تو کانا سیف عامر قصیرا، عامر بن اقوا، یہ سلمہ کے بھائی ہیں، تو عامر بن اقوا کی تلوار چھوٹی تھی، فتناول بھی ساق یہودی، تو انہوں نے مارا اس کو ایک یہودی کی پنڈلی پر تاکہ اس کو مارے۔ کس کو مارا تھا؟ یہ ان کا نام تھا مرحب یا مرحب، یہ بہت بڑا پہلوان یہودی تھا، بلکہ یہودیوں کا سردار تھا یہ مرحب یا مرحب، اور بڑا اکڑ رہا تھا میدان میں، شاعر بھی تھا یہ۔ تو جب عامر بن اقوا کا مقابلہ ہوا مرحب سے، تو انہوں نے اس کو مارا یہودی کی پنڈلی میں تاکہ مارے تلوار سے۔ وَيَرْجُو ذُبَابُ سَيْفِهِ، اور ہوا کیا کہ ان کے تلوار کی دھار لوٹنے لگی۔ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عامر، عین بمعنی طرف، تو تلوار کی دھار عامر بن اقوا کی گھٹنے میں لگ گئی اور اس سے وفات ہو گئی۔ یعنی عامر بن اقوا مرحب نامی یہودی کو مار رہے تھے اس کی پنڈلی پر، لیکن ان کے تلوار کی دھار لوٹ کر کے خود عامر کی گھٹنے میں لگ گئی۔ اب عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اپنی ہی تلوار کی دھار سے مر گئے۔ اب اس میں بہت سے لوگوں میں یہ بات ہونے لگی کہ جب
اپنی ہی تلوار سے وہ مرے ہیں تو شہید نہیں ہوں گے؟ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگرچہ اپنی تلوار سے مرے ہیں لیکن حملہ کے دوران ایسا ہوا ہے۔ قال فلما قفلوا، جب لوگ لوٹے تو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ قال ما لک، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ فدا کا بھی وہ امی زعموا ان عامرا حبط عملہ، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عامر کا عمل ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی ہے تو شہادت نہیں ملی، ان کا عمل ضائع ہو گیا، یہ خودکشی کی مشابہ ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کذب من قالہ، جس نے یہ بات کہی اس نے جھوٹ کہا۔ ان لہ لاجرین، عامر بن اقوا کو ڈبل اجر ملے گا۔ وہ جمع بین اس میں آپ نے 2 انگلی اشارہ کیا کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ انہ لجاہد مجاہد، عامر زبردست محنت کرنے والے مجاہد ہیں۔ یہ جاہد بھی مانا محنت کرنے والا، یعنی انہوں نے میدان جہاد میں خوب محنت کی، جہاد کیا، لیکن نہیں منظور تھا کہ ان کی تلوار سے مرہب یا مرہب نامی یہودی مارا جائے۔ خود تلوار اچٹ کر کے گویا خود انہی کے گھٹنے میں لگ گئی، اور ایسا تو ہوتا ہے جنگ کے موقع پر۔ آپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا قل عربی مشى بها مثلہ، اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، قل عربی مشابہا مثلہ یا قل عربی مشى بها مثلہ۔ یہ مشى بها میں یعنی مشى سے غائب مذکر غائب اور بہا میں ہا کی ضمیر لوٹے گی حرب کی طرف۔ قل عربی مشى بالحرب مثلہ، یعنی ایسا عربی شخص کم ہے کہ جو چلا ہو میدان جنگ میں ان کی طرح، یعنی میدان جنگ میں کارنامہ دکھایا ان کی طرح۔ تو مشى بہا یعنی مشى فعل ماضی اور با حرف جر ہا مجرور، یا اس کو ایسا پڑھا گیا ہے قل عربی مشابہا مثلہ، یعنی ایسا عربی شخص کم ہے جو ان کے مانند ہو۔ تو مشابہا، تو مشابہ اسم فاعل ہو جائے گا، شابہ یشابہ مشابہۃ، تو اس کو 2 طرح پڑھا گیا ہے، قل عربی مشى بہا مثلہ، قل عربی مشابہا مثلہ۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا حاتم قال نشأ بها، یعنی اس کو ایسا پڑھا گیا ہے قل عربی نشأ بها، یعنی شب و کبرا، یعنی ایسا عربی کم ہے کہ میدان جنگ میں میدان جنگ میں اس طرح سے جوانی کا ثبوت دیا ہو اور بڑا ہوا ہو۔ تو قل عربی مشى بها مثلہ، قل عربی نشأ بها مثلہ، قل عربی مشابہا مثلہ۔ تو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے عامر بن اقوا کا مقابلہ ہوا مرحب سے۔ اور یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں کہ عامر بن اقوا بھی شاعر تھے اور مرحب یا مرحب یہ بھی شاعر تھا۔ چنانچہ جب یہ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے جب ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو یہ مرحب اپنی تلوار لے کر کے نکلا یہ شعر پڑھتے ہوئے۔ مرحب نے کیا شعر پڑھا تھا؟ قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل المجرب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مسلح ہوں، پہلوان ہوں، تجربہ کار ہوں۔ یہ شعر کس نے پڑھا تھا؟ یہ شعر پڑھا تھا مرحب یا مرحب نے اپنی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل المجرب، یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور مسلح ہوں، پہلوان ہوں، تجربہ کار ہوں۔ بطل کہتے ہیں، بطل جمع ابطال،
پہلوان باکمال۔ تو جب یہ شعر پڑھا تھا مرحب یا مرحب نے، تو عامر بن اقوا بھی شاعر تھے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا اور یہ شعر پڑھ کر کے اس پہ حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ انجام ہوا جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ عامر نے کیا پڑھا؟ قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر، یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، مسلح، پہلوان اور میدان جنگ میں گھسنے والا۔ مغامر مانے ہوتے ہیں یہ میدان اصل پانی میں گھسنے والا۔ تو خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، مسلح ہوں، پہلوان ہوں اور میدان جنگ میں گھسنے والا ہوں۔ تو ادھر مرحب نے شعر پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب، تھوڑی سی ترمیم کر کے عامر بڑھے اس کی طرف اور یہ رجزیہ شاعری پڑھی کہ قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر۔ تو یہ پہلے گویا ان دونوں میں اشعار کا تبادلہ ہوا، پھر تلوار سے جنگ ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عامر بن اقوا نے مارنا چاہا یہودی کی پنڈلی میں، لیکن تلوار کی دھار اچٹ کر کے خود عامر بن اقوا کے گھٹنے میں لگ گئی۔ اسی لیے کچھ لوگ تبصرہ کرنے لگے کہ حبط عملہ، ان کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی گویا اپنی ہی تلوار سے وہ چونکہ مرے ہیں اس لیے شہادت نصیب ہونا تو دور کی بات ہے۔ حبط عملہ، آپ نے کہا نہیں، کہنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو ڈبل اجر ملے گا، کوشش کی انہوں نے، محنت کی انہوں نے، جہاد کیا انہوں نے، اور میدان جنگ میں ان کی طرح تو کارنامہ کم لوگوں نے انجام دیا ہے، تو آپ نے ان کو سراہا۔ تو یہ بات ختم ہو گئی اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے پھر اور بھی بعض حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ آگے کا درس ہوگا۔